عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، تمامی حضرات مل کر حضور اکرم فخر دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا، فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئیں، رحمت کبریا جوش پر آ گئی، بارشیں فیض عرفان برسا گئیں، اور حق تعالیٰ نے اس ماہ ذیشان میں کیسے کیسے انعامات بخشے ہمیں۔ ایک رمضان دنیا میں کیا آ گئے، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئیں، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئیں، اور پھر یہ پرفیض دن ہم کو حاصل ہوئے، پھر یہ پرنور راتیں ہمیں مل گئیں۔ زندگی میں میری پھر فضل خدا، ماہ رمضان کی ساعتیں آ گئیں، ماہ رمضان کی ساعتیں آ گئیں۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت اور مبارک یہ مہینہ ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ اگلی برس اگلے سال ہمیں اس مہینے کو گزارنے کا موقع ملے نہ ملے، یہ مہینہ میسر ہم کو ہو نہ ہو، کوئی پتہ نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو اگلی سال تک ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی زندگی نہ ہو، اور بہت سارے ایسے بھی تھے جو پچھلی سال تھے لیکن اب نہیں ہیں، کیونکہ پتہ نہیں زندگی کا کب زندگی کا ٹائم پورا ہو جائے انسان کا۔ اس لیے یہ مہینہ، ایسے دن، ایسی ساعت جب آیا کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اس کی قدر کیا کریں، اور جب اس کی قدر کریں گے، صحیح استعمال، جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص دن ہم کو عطا فرمائے ہیں، تو ہماری انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور مرنے کے بعد کی زندگی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ بس جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس ماہ کے روزے رکھے۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ اب روزہ کیا ہے؟ اس کے آخرت کے فائدے تو خیر ہیں ہی ہیں، لیکن اس کی دنیاوی بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، بے شمار فائدے ہیں، دنیا میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حضرات، یہ عظیم الشان مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ماہ رمضان کا، اور اسی ماہ مبارک میں قرآن پاک بھی نازل فرمایا۔ اس مہینے کی یہ شان ہے، اس ماہ مبارک کی یہ شان ہے کہ اس میں جو بندہ نفل ادا کرتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، کوئی بھی نفلی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور دنوں کی جو فرض ادا کرتا ہے، فرضوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرضوں کے برابر، فرض کا ثواب کیا ہے؟ بہت بڑا ثواب ہے فرض کا۔ اور پھر آگے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرض کا ثواب، ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی یہ فضیلت ہے۔ اور پھر یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ بھی حضور فرماتے ہیں مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا، کیونکہ سارے مہینوں سے زیادہ ہم اس مہینے میں بہت زیادہ صبر کرتے ہیں، وہ جو روزہ رکھتے ہیں۔
اور قرآن پاک کے اندر صبر کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، نماز سے اور صبر سے مدد چاہو۔ اس سے نماز سے اور صبر سے مدد چاہو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ محبوب بناتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب قرآن کی آیت پر بھی غور کریں اور ادھر حضور کی حدیث پر غور کریں۔ اللہ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کو میں محبوب رکھتا ہوں، واللہ یحب الصابرین۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ اب پہلے اس کو پہلی آیت کا جز کو لے لیجیے کہ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو، مطلب اس سے کافی تفصیل نکلتی ہیں۔ اگر اس کے بارے میں سمجھایا جائے تو ٹائم لگ سکتا ہے کافی، لیکن مختصر طریقے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ اب جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، مدد صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، تو انہیں اس آیت پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد چاہو، مدد مانگو، لیکن وہ کہہ رہا ہے آج کا ملا کہ نماز کسی سے مدد مت مانگو سوائے اللہ کی۔ جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ نماز سے اور صبر سے مدد چاہو۔ حضرات محترم، اچھا بتائیے، نماز پہلے کوئی مسلمان ہوتا ہے، بندہ کافر سے مسلمان ہوتا ہے، تو پہلے اس کو نماز کا حکم ہوتا ہے کہ پہلے اس کو حضور کو ماننے کا حکم ہوتا ہے؟ بتائیے بتائیے، بولیے نا۔ حضور کو ماننے کا پہلے پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کو رسول کو مان لیا، پھر کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو۔ سمجھنا یہ بات؟ یعنی مسلمان ہونے کے لیے پہلے نماز کے لیے حکم نہیں کیا جاتا، بلکہ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، باقی اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، پھر کہو کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی بات ہے نا، ایسے کیا جاتا ہے مسلمان، ٹھیک ہے نا۔ پہلے نماز کی تلقین اس کو نہیں کی جاتی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد چاہو۔ جو بعد کی چیزیں ہیں، ایمان لانے کے بعد، حضور کو ماننے کے بعد، جملہ یاد رکھیں، حضور کو ماننے کے بعد جو بعد کی چیزیں، نماز، روزہ وغیرہ، صبر، تو صبر سے اللہ مدد مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے، نماز سے اللہ مدد چاہنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو پہلے جب نماز سے اور صبر سے مدد مانگنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، حکم کر رہا ہے، تو سوچو پھر حضور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے کیا؟ جب صبر سے اور نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں، اسی طرح سے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن میں بہت ساری ایسی آیت ہیں جس میں اشارہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ، لیکن ہاں مدد مانگنی چاہیے، لیکن مدد اسی انداز سے مانگنی چاہیے کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، تب ہم ان سے مدد مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خدا سمجھ کے کون مانگتا ہے جس سے مدد؟ خدا سمجھ کے تو خدا سے ہی مدد مانگی جاتی ہے، ورنہ ہم تو اللہ کے محبوب سمجھ کے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال ادھر میں بات نہیں لے چلتا، تو پتہ چلا کہ اللہ نے صبر سے اور نماز سے مدد مانگنے کے لیے حکم فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ صبر کا مہینہ ہے، تو صبر کیا ہوتا ہے اس میں؟ انسان جب صبح کو اٹھتا ہے، سو ناشتے کی فکر رہتی ہے، اس کے لیے ناشتہ ہو، بہترین کھانا ہو، دوپہر میں دوپہر کے کھانے کی فکر ہو جاتی ہے، پھر شام کے کھانے کی فکر ہوتی ہے۔ جتنی جلدی کھانا ہوتا ہے اتنی انسان کوشش کرتا ہے کہ ٹائم پہ دوپہر کا کھانا ہونا چاہیے، ٹائم پہ ناشتہ ہونا چاہیے، تمام سے ٹائم پہ۔ اور دن میں انسان پتہ نہیں کیا کیا کھا لیتا ہے، کھاتے رہتے ہیں وہ لوگ، جو بھی جو ہے کسی نے کچھ کھلا دیا کھا لیا۔ اور پانی کا تو کوئی شمار نہیں ہے، گرمی کے موسم میں انسان پانی پیتا رہتا ہے، منٹ پہ، گھنٹے کے اندر پتہ نہ کتنی مرتبہ انسان پانی پی لیتا ہے نہیں ایسا؟ لیکن روزے کی حالت میں کتنا صبر کرتا ہے انسان۔ ایک مرد مومن
کتنا صبر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے کہ پانی سامنے رکھا ہے، کھانا سامنے رکھا ہے، لیکن وہ کھا نہیں سکتا۔ فریج کے اندر طرح طرح کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں لیکن کھا نہیں سکتا، حالانکہ اگر وہ چھپ کے کھا بھی سکتا ہے لیکن نہیں، اسے پتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنا مضبوط ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے۔ کتنا بندے کا مضبوط ایمان ہے کہ بندہ، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری شامل نہیں ہوتی، کیونکہ بندے کا اور خدا کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں بندہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے، بندہ جانتا ہے، خدا۔ نماز پڑھتے تو کوئی نہ کوئی دیکھ ہی لیتا ہے، لیکن روزہ ایک خالص ایک ایسی عبادت ہے کہ کس نیت سے بندے نے روزہ رکھا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ روزہ رکھنے سے صبر حاصل ہوتا ہے، صبر۔ اور جب انسان صبر کر کے روزہ رکھتا ہے پورے ماہ کا، پورے مہینے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام شیاطین فریب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث سے آگے، یعنی شیطانی ہتھ گنڈوں سے اس بندے کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ پھر اور رمضان کا مہینہ اللہ جو فرماتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے، روزے رکھو اور پرہیزگار ہو جاؤ، روزے رکھو، اس مہینے کی قدر کرو اور نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن ہماری زندگی میں کتنی بار مہینہ آیا، ہم تو متقی بنے نہیں ابھی، ہم تو پرہیزگار بنے نہیں ابھی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ مہینے میں متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ مہینہ آتا ہے تمہیں متقی بنانے کے لیے، ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے، لیکن ہم ہیں ہر سال یوں ہی گزار دیتے مہینہ، متقی نہیں بن پاتے ہم۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب یہ مہینہ آئے تو ہمیں متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، صبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ مہینہ آئے تو ہمیں چاہیے صبر کریں، اور صبر بندہ کرتا بھی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے حضرات محترم، صبر کی بہت بڑی فضیلت، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو دیکھیے جب یہ ماہ مبارک آئے تو اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں۔ فرائض تو خیر ادا کرنا ہی ہے، اور روزہ رکھنا بھی یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے، تو اس کو بھی نہ چھوڑیں، اور بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب ایک جملہ آئے گا آگے، دیکھیے جب انسان کو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی فضیلت سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے شیطان کے فریب سے محفوظ کر دیتا ہے، یعنی شیطان کی چال اس پر پھر نہیں چل سکتی۔ کب؟ جبکہ اس کا صحیح انداز کے ساتھ احترام کر لیا جائے، اس کی صحیح طریقے سے ویلیو سمجھ لی جائے، اس کو صحیح طریقے سے رمضان کا مہینہ گزار لیا جائے۔ رمضان کے مہینے کے بعد، عید کے بعد، پھر شیطان کا فریب اس پر نہیں چلتا، شیطان کے ہتھ گنڈوں سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی اس کے لیے مدد ملتی ہے، اللہ کی طاقت ملتی ہے۔ حضرات محترم، جب وہ اللہ پاک روزہ رکھنے کی برکت سے شیطان کے فریب سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو کہ دنیا کے دشمنوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ دنیا کے دشمن زیادہ ہیں یا شیطان کی طاقت زیادہ؟ بتائیے آپ۔ شیطان کوئی معمولی چیز ہے؟ شیطان آگ کا بنا ہوا، آگ کا بہت طاقتور ہے وہ، اگر وہ چاہے تو انسان کو چٹکی میں مسل سکتا ہے، اتنا طاقتور ہے شیطان۔ لیکن اللہ کی مدد ہے انسان کے ساتھ، اللہ کی۔ ہمیں چاہیے کہ مدد، ہم بتائیں نہیں مدد کس سے؟ صبر سے اور نماز سے، اللہ نے کہہ دیا۔ تو صبر سے اور نماز سے جب ہم مدد حاصل کریں گے تو شیطان کے چنگل سے محفوظ رہیں گے۔ شیطان، لوگ کہتے ہیں کہ گناہ نہیں چھوٹتا، پتہ نہیں اسی میں لگ جاتے ہیں۔ ہم نے مدد نہیں حاصل کی نماز سے اور صبر سے۔ صبر ہے روزے کا نام، حالانکہ صبر کے کئی مفہوم ہیں، لیکن اس موضوع کے تحت میں سمجھانا چاہ رہا ہوں بھی کہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل ہو۔ جب یہ مدد مل جاتی ہے تو شیطان کے چنگلوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا ہو جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن صحیح خلوص نیت کے ساتھ، خلوص یعنی پیور صحیح نیت کے ساتھ میں بالکل جب یہ روزے رکھتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے، تمام پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز سے اور جو ہے صبر سے مدد حاصل کریں، تاکہ ہم دنیا کے ہتھ گنڈوں سے، دنیا کے دشمنوں سے محفوظ رہیں۔ اور جو انسان، پھر وہ انسان جو اس مہینے میں قدر کرتا ہے، اس مہینے کی قدر کرتا ہے، تو پھر وہ میدان محشر کے فرشتوں کے عذاب سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ جب جنتی ہو گیا، گناہ بخش دیے گئے، متقی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا بندہ، تو پھر عذاب کے فرشتے بھی اس کا
کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. جو حضور کے دامن میں چھپ جاتے ہیں, حضور کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں, حضور کے فرمان پر عمل کر لیتے ہیں, تو بھلا اس کو میدان محشر میں عذاب کے فرشتے کچھ نہیں بگاڑ سکتے, تو دنیا کے ظالم ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ ارے عذاب کے فرشتے ان کا کچھ نہیں بگاڑتے. بس مضبوط ایمان کی ضرورت ہے. عذاب کے فرشتے ان کا کچھ نہیں کر سکتے قبر میں, میدان محشر میں, تو دنیا کے ظالم ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ضرورت یہی ہے حضور کے دامن میں آنا ہوگا, ضرورت یہی ہے حضور کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا. تو مدد حاصل کرو. اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نور کے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور آگے فرمایا جاتا ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے, جکڑ زنجیروں میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پر کرم کیا ہے, اللہ کے کتنے بخشنے کے طریقے ہیں, اللہ کا کتنا پیارا انداز ہے بندوں کو بخشنے کا. وہ عذاب کر کے کیا کرے گا, اس کا کیا جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ پر. چاہے وہ عذاب کرے, چاہے اس کو جنت میں داخل کرے, چاہے دوزخ میں داخل کرے, اس کا کچھ نہیں بگڑتا کچھ بھی. لیکن اس کا یہ ہم پر فضل ہے, وہ تو کہتا ہے کہ بندو آ جاؤ میرے دربار میں, گناہوں سے توبہ کر لو, میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر, لیکن آؤ تو صحیح, تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے میری رحمت ہر وقت حاضر ہے, ہر وقت تمہارے اوپر ہے. لیکن بندے یہ ہم ہی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے. اللہ اکبر. تو دیکھیے حضور فرماتے ہیں کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں, ماہ مبارک میں. ٹائم ہو چکا ہے لیکن 2 منٹ کی بات بتاؤں میں آپ کے لیے. اب دیکھیے یہاں سے اگر کوئی کہے کہ بھائی آگرے تک کا سفر آپ کو کرنا ہے, یا پھر مان لیجئے مراد آباد یا بدایوں وغیرہ سفر کرنا ہے آپ کے لیے, پیدل کرنا ہے, آپ کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے. پیدل آپ کو سفر کرنا ہے, 10 لاکھ دیے جائیں. کتنے لوگ تیار ہو جائیں گے؟ تیار ہوں گے نا کافی لوگ. 10 لاکھ روپے میں تیار ہو, پیدل جانا ہے آپ کو, 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے. تیار ہونا, تیار ہو جائیں گے بہت سارے لوگ چلنے کے لیے. اور پھر کہا جائے کہ راستے میں ایک شیر کھڑا ہوا ہے, شیر کیا کھڑا ہوا ہے, شیر. راستے میں شیر ہی کھڑا ہے اور اسی راستے سے گزر کے جانا ہے. اب بتائیے کوئی جائے گا کیا؟ جان پیاری ہے, 10 لاکھ روپے پیارے ہیں اس کے لیے, جان پیاری ہے اس کے لیے. لیکن رمضان سے الگ اللہ نے کہا سیدھے راستے پر چلو. لیکن اب آگے راستے پر شیطان بھی کھڑا ہوا ہے. اب ہمیں شیطان کی چنگلوں سے بچ کے نکلنا ہے. جیسے اللہ والے شیطان کی چنگلوں سے بچ کے نکل جاتے ہیں, لیکن ہم جیسے گنہگار نہیں نکل پاتے. کتنا بھی کوشش کرے گناہوں میں لگ جاتے ہیں. کبھی کوئی گناہ کو ہو ہی جاتا ہے ہم سے, لیکن وہ اللہ والوں کی شان الگ ہوتی ہے. وہ شیطان کو دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں, شیطان ان کو دھوکہ نہیں دے پاتا, لیکن ہم ہی ہیں جو شیطان ہم کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اللہ نے ہم پر بڑا رحم کیا کہ ایک مہینہ ایسا, اے میرے نبی کے غلاموں تم کو ایسا عطا فرماؤں گا جس میں شیطان کو بھی بند کر دوں گا, جس میں یعنی راستے سے اگر شیر ہٹا دیا جائے تو لوگ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے, نہیں ہو جائیں گے؟ تیار ہو جائیں گے نا, کہ راستے سے شیر کو ہٹا دیا گیا ہے, پنجرے میں بند کر دیا ہے, اب 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے, اب آپ کو سفر کرنا پیدل. تیار ہوں گے نا سب لوگ؟ تیار ہو جائیں گے, سب لوگ تیار ہو جائیں گے. اب رمضان کے مہینے میں اللہ نے شیطان کو بند کر دیا, شیطان کو اللہ نے بند کر دیا, لیکن انسان پھر بھی تیار نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ جب شیطان بند ہے پھر انسان نیک عمل کیوں نہیں کر رہا؟ حالانکہ زیادہ تر نمازی ہی پڑھتے ہیں, زیادہ تر انسان مسجدوں بھر دیتے ہیں, زیادہ تر نمازی رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی ان کو توفیق نہیں ملتی, نماز کی, روزے کی توفیق نہیں مل پاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نفس امارہ کی وجہ سے گناہوں میں لگے رہتے ہیں. نفس امارہ کی تفصیل کس دن بیان کروں گا میں. نفس امارہ شارٹ میں سمجھ لیجیے, یعنی انسان کا دل گناہ کر کر کے اتنا سخت ہو جاتا ہے, اتنا کالا ہو جاتا ہے, پھر اس کے لیے وعظ و نصیحت تقریر اثر نہیں کرتی, اس کے دل پر نہیں کرتی, اس کے دل پر اثر. پھر تو بس کسی اللہ والے کی نظر ہو جائے, یا وہ رو رو کے آنسو بہا بہا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو دھل لے, تب اللہ کرم کر دے تو بیڑا پار ہے اس کا. ورنہ گناہوں کی وجہ سے دل کالے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم تمامی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان شریف کے ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.